دوسری پاکی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اللہ ہے تے اوندا محبوب ہے. بس یہ دو گلاں جدوں ساڈے دل وچ آ جان گیاں تے پھر دنیا تے بھی اسی سرخرو تے آخرت وچ بھی سرخرو ہو جاواں گے. ہمارے کئی دوست بھائی ایسے ہیں جنہوں نے عقیدہ ادھر نہیں رکھا ہوا. معذرت سے کہتا ہوں، ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. ادھر نہیں رکھا ہوا عقیدے کو یہ سٹنگ روم میں رکھا ہوا ہے. ادھر کو بات سیٹ ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو بس کھڑم. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی پوچھ ہونی ہے جی. اسی بھی کل جا کے جواب دینا ہے کسی نو. اسی کل کندے اگے کھڑے ہو کے تے آدھا حساب کتاب کنوں دیواں گے؟ اللہ نو تا حساب کتاب دینا ہے. اوتھے محمد مصطفیٰ بھی کھڑے ہون گے، کس منہ نال اوتھے کھڑے ہو کے حساب دیواں گے؟ یہ بات کر رہا ہوں میں. دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت کی روشنی ہو اور دماغ میں اور دل میں اللہ کی وحدانیت کا بسیرا ہو تو پھر اللہ کریم وہ بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا دیتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے. محمد مصطفیٰ کی محبت بھی اے نہیں، یہ بھی محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں کہ بس جی اسی سب تو بڑے عاشق تے سب تو بڑے پیار کرن والے ساڈے تو سوا ساڈے تو علاوہ کوئی ہے ہی کو نہیں. تے جتھے کم گل آ جاوے جان دین دی ہے، جتھے گل آ جاوے اپنے ایمان دی مضبوطی نو ٹیٹ کرن دی، اوتھے اسی سارا کچھ بیچ کے تے چل. یہ بات نہیں ہے. اللہ کریم کا فرمان ہے دل میں اور دماغ میں میرا خوف ہو، میں اللہ کا خوف ہو، اور اسی دل اور دماغ میں محمد مصطفیٰ سے محبت ہو تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز آ جائے اس بندے کو روک نہیں سکتی. میں اللہ دیا رحمتاں تے میرے محمد مصطفیٰ دیا برکتاں یوں پار لے جاندیاں نے. جی یہ ہونا چاہیے. لا یمسہ الا المطہرون. ہم نے تو اس قرآن کریم کو بس پڑھ کر ثواب کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. شاہ صاحب السلام علیکم جی، میں فلاں بولتا پیا، میری جی والدہ فوت ہو گئی ہے جی. قاری صاحب فلاں بولتا پیا، حافظ صاحب میری فلاں دادی فوت ہو گئی، قرآن پاک چاہیے نے. اگو قاری صاحب نے کی کہنا ہوں جی، نکھٹو شاہ نے کی کہنا ہوں. ٹھیک ہے جی، فلاں صاحب فوت ہو گیا ہے، اندر سواب واسطے اینے قرآن کا سواب. یہ چیز میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بڑوں چھوٹوں برابر دیو، یہ چیز غلط ہے. یہ چیز غلط ہے. اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس چیز کو ہم ختم کریں. میرے ابا جی بھی کہا کرتے ہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ چلا کریں، محمد مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق چلے. ہم اپنی شریعت نہ نکالا کریں، وہ شریعت جو محمد مصطفیٰ کی ہے اس طریق کے ساتھ چلا کریں. ہمیں ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ یہ مشکل بھی تیری طرف سے آئی ہے، اللہ انہوں ٹال. اے نہیں کہ فلاں بابے نے چادر چاہتی، فلاں بابے نو اہیں کر دیتا، آدھا حلیہ بگاڑ دیتا کہ شاید ان نال ہی کام ساڈا سیدھا ہو جائے. اللہ کہنے نے اے چیزاں میں اللہ نو قبول نہیں نے، تے میں اللہ نو تے میرے محبوب نو بھی یہ چیزاں پسند نہیں. پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟
اچھی بھی لگی ہے کہ نہیں پتہ نہیں. چلو بڑا چنگا خوشبو لائی ہوئی ہے میں. لا یمسہ الا المطہرون. بہن فاطمہ کہندیاں نے اینو پاک لوگ ہی چھو سکتے نے, اینو ہاتھ سے پکڑ سکتے نے. بھائی کہندا ہے میں تو خوشبو لائی ہوئی ہے بڑی چنگی, کپڑے بڑے نفیس پائے ہوئے نے, بڑا اعلی معیار والا کپڑا. تو کہتی ہے کہ غسل کر اور کپڑے پہن اور خوشبو لا نویں. بہن فاطمہ کہندیاں نے میں او پاکی دی گل نہیں کردی پئی, میں او پاکی دی گل کردی پئی ہاں کہ دل نو صاف کر, دل نو صاف کر اللہ تو سوا ہور بندیاں تو. اللہ نو اس دل وچ رکھ, دل نو پاک کر کسے ہور نال محبت تو. محمد مصطفیٰ نال محبت جڑی ہے جڑی کرنی ہے تو اس محبت نو دل وچ رکھ. اے پاکی دی میں گل کردی پئی ہاں. پھر عمر چپ ہو گئے. پھر سوچا کہ یہ لمحہ, بہن نے کہا کہ اے لمحہ اے گھڑی عمر دی ہدایت بھی نہ ہوئے, کہیں عمر کے ایمان کی نہ ہو اور میں قرآن نہ دکھاؤں تو ایک گھڑی میں مس کر دیواں. یہ مرحلہ بڑا نازک ہے, کی کرا. اللہ نے دل چ پا دیتی بہن فاطمہ نے. اپنی چادر لے کر ایسے بیٹھے ہوئے فاروق اعظم, ایویں چونکڑی مار کے آلتی پالتی مار کے چادر لی بہن فاطمہ نے, بھائی عمر کی گود میں ڈال دی. ڈال کر جیسے قرآن لکھا ہوا تھا, پتے پر تھا, کاغذ پر تھا, اٹھایا اور بھائی عمر کی گود میں رکھ کر فرمایا عمر اینو تو ویکھ سکنا ہے, اینو ہاتھ نہیں لانا. وہی شرط جڑی شرط سنا دیتی سی, لا یمسہ الا المطہرون. اینو ہاتھ نہیں لانا. تے دل وچ کہندیاں نے عمر ایک کتاب نو ویکھ کے آدیاں اکھاں ٹھنڈیاں کر, اس کو تم دیکھ سکتے ہو, ہاتھ نہیں لگانا. جب حضرت عمر فاروق نے پہلی نظر ڈالی انہی آیات پر, تو وہ آیات کون سی ہیں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اب کوئی دیر نہ ہوئی, قرآن کریم کی مسیحائی کام کر چکی تھی. قرآن کریم کی مسیحائی کام کر چکی تھی. بے ساختہ ابن خطاب نے کہا ان آیات کو دیکھ کر, پڑھ بھی لیا ہوئے گا ہے جڑا بے ساختہ کیا نے پڑھ کے 1 منٹ دے وچ سیکنڈ میں نہیں لگیا ہونا. بے ساختہ جب نظر ڈالی, اس کو پڑھا, دیکھا, فوراً ہی بہن فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا نعم انت ربی, نعم انت ربی واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان. جب واشہد ان کہا, فاطمہ نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. اپنا ہاتھ بھائی عمر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. کب؟ جب یہ لفظ آیا واشہد ان, جب یہ ہوا تو حضرت فاطمہ کہتی اس کی توحید کی تو تو نے گواہی دے دی, پڑھ لیا, اگلی گواہی یہاں نہیں ان کے قدموں میں جا کر دینی ہے.
وہاں آنسوؤں کی برسات میں انتظار ہو رہا ہے۔ ابن خطاب کھڑے ہوئے، اٹھ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اکیلا جاؤں یا تو بھی ساتھ چلے گی؟ کلا جاواں کہ تو بھی چلیں گی نال؟ فاطمہ بنت خطاب نے فرمایا منزل عشق پر پہنچنے کے لیے رفاقتوں کا انتظار نہیں کیا کرتے، جیسے آئے تھے ویسے جانا پڑے گا۔ شمشیر وقف چلے، کھڑے ہو گئے جلدی سے۔ رحمت عالم سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارکم کی حویلی میں تشریف فرما تھے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ ڈیوٹی پر تھے، پہرے پر تھے۔ انہوں نے دور سے ابن خطاب کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت حمزہ نے سخت انداز کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑے ہوش کے ساتھ فوجی انداز میں للکارا، ابن خطاب سنبھل کر آنا، یہاں بارگاہ رسالت، سنبھل کر آنا، یہ بارگاہ رسالت ہے، یہاں تو اونچی آواز کے ساتھ آواز بھی برداشت نہیں تے تیرے ہاتھ تلوار ہے، ذرا سمجھ کر آنا، ذرا سنبھل کر آویں۔ ادھر سے عرش بری سے پیغام آیا قلب رسول پر، میرے محبوب تیری لرزتی ہوئی دعائیں، آنسوؤں سے برستی ہوئی دعائیں مجسمہ عمر بن کر آ پہنچی ہے، اٹھ کھڑا ہو استقبال کر۔ آیا نہیں، بھیجا گیا ہے، میرے محبوب سینے کے ساتھ لگانے میں دیر نہیں کرنی، فوراً سینے سے لگا۔ شکار بڑا زخمی ہے، جڑا شکاری آ رہا ہے شکار کرن، وہ بڑا زخمی ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا اپنے چچا حضرت حمزہ کو، چچا اینو آمن دے، اے دشمن بن کے نہیں دوست بن کے آ رہا ہے، دوست بن کے آ رہا ہے۔ کال مل چکی ہے، اوپر سے دروازہ کھولا گیا، ابن خطاب نے قدم رکھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب کیسے آنا ہوا؟ سبحان اللہ تکو یار۔ محرم الحرام ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی محرم کا حصہ ہے جی۔ ابن خطاب کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ، سر لینے کے لیے آیا تھا، اب سر دینے کے لیے آیا ہوں، لوٹنے کے لیے آیا تھا، اب لٹوانے کے لیے آیا ہوں، دشمن بن کر آیا تھا، اب غلامی کا عزم لے کر آیا ہوں۔ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں، قرآن کو کتاب اللہ کہتا ہوں، وہی قرآن جو برداشت نہیں تھا تو وہ قرآن پھر بہن فاطمہ کے گھر میں سنا۔ یوم آخرت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن خطاب کو گلے سے لگایا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فون آیا نا قلب رسول پر، پیغام آ گیا، اٹھ کھڑا ہو، تو عمر نو منگیا سی تے عمر آ گیا ہے، کھڑا ہو کے استقبال کر میرے محمد، تو عمر نو منگیا سی، میں اللہ نے عمر تینو دے دیتا ہے، اٹھ کھڑا ہو، عمر نو سینے نال لا، اوندا استقبال کر۔
تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، جو آیا ہے تو آنے دو۔ آگے کیا ہے جی؟ ہاں، جو آیا ہے تو آنے دو، جو بچھا دو پل کی راہوں پر، ہاں پل کا بچھا دو، ہاں وہ آخر میں آئے گا، وہ آیا ہے نہ جانے دو، وہ آیا ہے نہ جانے دو، ہاں وہی ہم حضرت حمزہ کھڑے ہوئے نا، دیکھا کہ تلوار لے کر آ رہے ہیں تو فوجی انداز کے ساتھ للکارا، اللہ کے نبی نے کہا کرو نہ شک نگاہ نال، آدیاں اکھاں نال شک دی نظر نال نہ ویکھو، عمر یار بن کے آ رہا ہے، عمر غلام بن کے آ رہا ہے، عمر دوست بن کے آ رہا ہے، دشمن بن کے نہیں۔ تو پھر آ کے دوستی دا حق بھی ادا کیتا جی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو گلے سے لگایا، فرمایا عمر میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں، آج تیری جہنم جنت میں بدل گئی۔ عمر آئے تو تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، اس سے قبل امت مسلمہ نے تکبیر کی آواز کو بلند نہیں کیا تھا، یہ آغاز ہے اس آواز کا۔ جب عمر آیا تو حلقہ رسالت میں تکبیر بلند ہوئی اونچی آواز سے۔ جب سنا دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے لونڈوں نے، لفنٹروں نے جب سنا کہ او یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو عمر کو کچھ اور کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ کیا ہو گیا، وہ دیکھو کچھ ہوا ضرور ہے، مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی، اللہ کو پکار رہے ہیں، کچھ ہوا ضرور ہے۔ تقدیر نے کہا ہوا تو ضرور ہے لیکن وہ نہیں ہوا جو تم سمجھ رہے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہوا، اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے، کفر کا منہ کالا ہو گیا ہے، اور تمہاری برادری کا قیامت تک منہ کالا ہو گیا ہے۔ عمر اسلام کے دامن میں وارد ہو چکا ہے جی۔ آگے پھر بات آ رہی ہے کہ حضرت عمر نے اللہ کے رسول کو کہا یا رسول اللہ ہن میں عمر آ گیا، اللہ نے مینوں گھلیا تھوڑے کول، تے پھر کعبے چ نماز نہ ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر حق تعالی شانہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے لیے تیاری کرو، وضو کرو۔ تقدیر نے کہا ابن خطاب تجھے مبارک ہو، تیری زندگی میں پہلی نماز کا امام محمد عربی بنتا ہے، تمہارا پہلا امام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء بنتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام کی رہنمائی میں وضو کیا حضرت عمر نے، پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ کے گھر میں جا کر ہمیں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے ہمیں اللہ کے گھر میں جانا چاہیے، بس یہ موقع تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی تو روکتے تھے خود کہ کعبہ میں نہیں آنا، لیکن اللہ کے رسول کے ظرف نے یہ گوارا نہ کیا، جو شخص شرمندہ ہو کر ہمارے ہاں آ گیا ہم اسے اس کے ماضی پر تانا نہیں دیا کرتے، بس فرمایا تیری برادری برداشت نہیں کرتی سی تو سانو جان نہیں دیندی سی، عمر تیری قوم ہمارا وہاں پر جانا اس کو برداشت نہیں تھا، ہم یہی اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت عمر کو عرض کیا ہے اللہ کے رسول اب وہ دور چلا گیا، کیا کہا
اللہ کے رسول اب وہ دور چلا گیا ہے، اللہ کے رسول اب وہ دور چلا گیا ہے، میں جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے تشریف لائیں، دیکھتا ہوں آج عمر کو کون روکتا ہے، دیکھتا ہوں آج عمر کو کون روکتا ہے۔ صفا کی بلندی پر کھڑے ہو گئے حضرت عمر، اور نام لے لے کر دنیا کفر کے لیڈروں کو، ابو جہل، عتبہ، ابو لہب، بہت بڑے آستانوں پر بیٹھنے والے بڑے بڑے گدی نشینوں کو پکارنے لگے زور زور سے، میں عمر بول رہا ہوں۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ کچھ ہوا ضرور ہے، وہ یہ عمر کی آواز ہے، لیکن اگلے جملے نے ان سب کا صفایا کر دیا۔ میں عمر بول رہا ہوں، سب کے کان کھڑے ہو گئے، دار الندوہ میں بیٹھنے والے، محمد کے دشمن کی حیثیت سے نہیں، محمد کے غلام کی حیثیت سے بول رہا ہوں، آج کے بعد یہ جوانی اور شباب، یہ قوت، یہ شوکت، یہ جلالت، یہ قوت بازو رحمت عالم کے دین کے لیے عمر نے وقف کر دیا ہے۔ یہ جب بولا ان سب نے حیران ہو گئے، ان کے کانوں سے جو ان کے کان کھڑے ہوئے تھے عمر کی آواز کو سن کر، ان کے کان ایسے مڑ کر نیچے ہو گئے، وہیں کے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تم نے میرا بگڑنا دیکھا ہے، آج میں عمر کہتا ہوں آ کر دیکھو میرا سنورنا بھی۔ تم نے میرا بگڑنا دیکھا ہے، میرا سنورنا نہیں دیکھا، آؤ میرا سنورنا بھی دیکھو۔ اب اقرار سننا، آج کے بعد انہی کے لیے جیوں گا، انہی کے مشن پر مروں گا۔ میرے آقا نماز کے لیے بیت اللہ شریف میں تشریف لا رہے ہیں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جو تلوار تم نے مجھے دی تھی، اسی تلوار کی وہ جو ننگی نیام ہوتی ہے، اسی کے ساتھ جو میرے سامنے آئے گا اس کا گلا کاٹوں گا۔ جڑی تلوار تسی مینوں دیتی سی نا، نعوذ باللہ قرآن تے صاحب قرآن نو ختم کرنے واسطے، وہی تلوار نہ تواڈے گاٹے لانے نے، آؤ آج میرے سامنے جڑا آندا ہے۔ جی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کسے دی ہمت نہ پئی اگے آون دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدنا فاروق اعظم نے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر اللہ کے محبوب کو کہا، اللہ کے محبوب یا رسول اللہ تشریف لائے، امامت کروائے، نماز پڑھائے، آج عمر آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا، یہ میری پہلی نماز ہے۔ اس امت نے پہلی نماز جو ادا کی وہ بیت اللہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں، وہ یہی نماز فجر تھی جو عمر کے ایمان کی فجر تھی۔ اس لیے والد گرامی کہا کرتے ہیں، قرآن انسان سازی کا کارمولہ ہے۔ جو قرآن کو سمجھ لیتا ہے، جو قرآن کو پڑھ لیتا ہے، پھر قرآن بھی اس سے پیار کرتا ہے، قرآن کو اتارنے والا بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور آخرت میں اور دل میں اگر اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کا عشق ہے تو پھر کل قیامت کے دن اسی عشق کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی نصیب ہوگا۔ اور یہ محرم الحرام کا یہ ایام چل رہے ہیں، تو اس کے اندر کسی قسم کے لالچ کے اندر نہ آنا، کسی قسم کے لالچ کے اندر نہیں آنا، اس کے لالچ کے اندر آ کر کہیں پر ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ کل کو ہم اللہ کے نبی حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسنین کریمین اور حضرت اماں، ہم سب کی ماں اماں عائشہ صدیقہ
جی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، ان کے سامنے ہمیں کہیں کل کو شرمندگی نہ ہو۔ ان ایام میں ہم سب کو وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کے نبی نے بتائے، جو اللہ نے بتایا قرآن کریم کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ کالا لباس نہیں پہننا، ان ایام میں کالا لباس نہیں پہننا۔ اگر کالے رنگ کا لباس ہم پہنیں گے تو ہماری مشابہت ان کے ساتھ ہوگی۔ پہنا جا سکتا ہے کالا لباس، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان ایام میں نہیں ہم پہن سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات پچھلے جمعے شاید آپ نے دیکھا ہوگا، والد گرامی کو میں نے کھڑے ہو کر پرچی دی تھی ایک لکھ کر، اس کے اوپر یہی لکھا ہوا تھا لباس کے بارے میں، تو وہ میں نے ہی دی تھی، وہ ان سے نہیں ہوئی، میں نے کہا چلو آج میں بھائیوں کو بتا دوں، تو کسی قسم کی کوئی نیاز نہیں کھاونی، تمہیں کئی کون گے بھی آج ہی اسی اللہ سے دیتی ہے جی، انہاں دنوں سے اللہ سے دیتی ہے، نہیں کھانی، ان کے پاس سے بھی نہیں گزرنا، ان کو دور سے دیکھتے پیچھے ہو جاؤ، ہاتھ نہیں ملانا ان سے، ان کے اندر ایک بڑی بدبو ہوتی ہے، تعفن ہوتا ہے، وہ یہ جو صحابہ کرام کو گالیاں بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ ان کے چہرے پر نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنا ہے آپ نے، میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے، کل کو ہم نے جواب دینا ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ میں نے آج پورا کیا ہے، تو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں 2 منٹ صرف لوں گا آپ سے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسند نشید خلافت ہوئے حضرت فاروق اعظم، تو انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ ایسے ہی محبت امیز برتاؤ کیا جیڑا انہوں نے محبت باقیاں نال نہیں کی تھی، اینی محبت، اینی زیادہ محبت سیدنا فاروق اعظم نے حسن و حسین نال کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور جو وظیفے اصحاب بدر کے وظیفوں کے برابر مقرر کیے، ان سے بھی زیادہ حضرت حسن و حسین کو دیا جاتا تھا، ان سے بھی زیادہ۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم سے سوال کیا، ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں اور مجھے وظیفہ جو دیا جاتا ہے وہ اتنا نہیں دیا جاتا جتنا حسن و حسین کو دیا جاتا ہے، مجھے بھی اتنا دیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمانے لگے حسن و حسین جی نانا تیرا ہے حسن و حسین جی نانا تیرا ہے گئے، حسن و حسین جی ابا علی تیرا ہے گئے، حضرت حسن و حسین جی جیسی ماں فاطمہ تیری ہے، حسن و حسین جیسی بڑی اماں عائشہ صدیقہ تیری ہے، وہیں پر چپ ہو گئے، اتنا پیار تھا۔ اور حضرت فاروق اعظم کے نزدیک حسن و حسین کی کیا قدر و منزلت ہوگی جی، دور صدیقی میں، دور عثمانی میں، سب کے ساتھ سب سے بڑھ کر جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا جا رہا تھا، حضرت عثمان غنی نو تو نہیں پتا سی باہر میرے پیرے سے کون کون لگے ہیں، حضرت علی المرتضی نے کیا، جاؤ حسن و حسین چاچے دی حفاظت واسطے کھڑے ہو جی۔ حسن و حسین سے حضرت علی نے پوچھا، حضرت علی المرتضی نے پوچھا حسن و حسین سے، تم وہیں پر کھڑے تھے، تلواریں تمہارے پاس تھی، دشمن کیسی اندر تمہارے نزدیک سے گزر گئے؟
حسن و حسین کہتے ہیں ابا جان ہم تو کھڑے ہوئے تھے, ہمارے نزدیک سے نہیں گزرے, پیچھے سے دیواریں پھلانگ کر اندر آئے. جو پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ بزدل. بزدل نہیں ہوتا, آپ اپنی زبان سے کہیے وہ بڑا منافق ہوتا ہے, بڑا منافق. یہ چیز میں نے سنانی اس لیے ضروری سمجھی تھی کہ ان ایام میں صحابہ اکرام کے بارے میں بھی بڑا بکا جاتا ہے, بڑا بکتے ہیں بکنے والے, بہت بکتے ہیں. کئی ساڈے بیلی بھی کھاون واسطے اتنے پہنچے ہوتے ہیں, ڈھیر ڈاکتے ہیں اس چیز کے لیے, اس مشینری کو فل کرنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں وہاں پر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج کل میڈیا کا دور ہے, ہر طرف جا رہی ہے بات, دیکھا ہے, سنا ہے, دیکھ رہے ہیں, آج تک ابھی تک دیکھ رہے ہیں. پیسے کی لالچ, کھانے کی لالچ, ضرورت زندگی کی اشیاء کی ضرورت, ان کے لالچ میں اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں. ہم اپنی نظر میں کہتے ہیں وہ اپنا مائی باپ بھول جاتے ہیں. ہم سب کا مائی باپ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ ہے. ہم سب کے مائی باپ کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ ہے, جن کی امت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اور ہم فخر سے کہتے ہیں اسی جندی امت ہوئے گے نا, او جی امت تے او جا نبی اللہ نے دنیا سے کھلیا ہی نہیں. یہ خوشبو والی امت ہے. ساری امتیں جنت میں جا رہی ہوں گی, خوشبو لے رہی ہوگی. خوشبو ہی ایک ایسی چیز ہونی ہے جیڑی اس امت دے قافلے نو سنگدی ہونی بھی کدھر محمد دا قافلہ جا رہا ہے, میں اس قافلے دے نال جا کے چمک جاواں. خوشبو ڈھونڈ رہی ہوگی محمد مصطفیٰ کے قافلے کو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپا کی مائی باپ اپنا اپنا بھول جانا ہے. سب چیزیں مجھے پتہ ہے اس مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں ایویں لگے ہیں, انہوں کو گل آندی نہیں, پتہ نہیں کی کیا گلاں کردا پیا ہے, بول رہے ہیں, مجھے پتہ ہے, سمجھ ہے مجھے, لیکن تسی بولنا ہے بولتے جاؤ. تسی ساڈا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, تسی ساڈا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس واسطے سانو دین والا ساڈا اللہ ہے. تسی کچھ بھی نہیں ساڈا کر سکتے, سانو پالن والا ساڈا اللہ ہے. تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو, چھلو پاگلو نشیو, تو تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے. تمہوں بھی اللہ ہی پالتا پیا ہے. اس واسطے تمہوں عقل ہی نہیں ہے, تمہوں شعور ہی نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے جنہوں سمجھنا نہ آئے, جنہوں شعور نہ ہوئے, ساری قوم نو شعور ہی نہیں, سارے بیلیاں یاراں نو پتہ ہی نہیں عقیدہ کی, ایمان کی. ساری زندگی میرے دادا میرے والد, ہم اللہ توفیق دے, ہمارے بعد پتہ نہیں کون ہوگا, یہ عقیدے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. پھر بھی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے اللہ کی توفیق سے. جن کو آ جاتی ہیں جمعے کے مجمع میں ان کے چہرے ایمان کی روشنی سے چمک رہے ہوتے ہیں. جن کو نہیں آتی سمجھ وہ بس پھر ایویں کرتے رہے, آج بس ایویں لگیا ہے ان کی. میں دیکھ رہا ہوں میرے دادا کو نہیں بخشا, میرے بابا کو نہیں بخشا, مجھے بھی نہیں بخشیں گے تو کیا ہے, میرا کی کر لیں گے, ساڈا کی کر لیں گے. اسی تو انشاءاللہ قرآن تے حدیث دی روشنی نال گل کرنی. تسی ایتھے آ کے جمعہ پڑھو نہ پڑھو یہ اللہ نے پوچھ کرنی ہے, ٹھیک ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی آندے جمعے. تو ایک اعلان ہے وہ ضرور سن لے. 10 محرم الحرام بروز منگل, کیا جی سارے بولے, 10 محرم الحرام بروز منگل بعد نماز ظہر انشاءاللہ ایک تلاوت, ایک نعت شریف, اس کے بعد انشاءاللہ 1.5 گھنٹے کا بیان, اس کے بعد لنگر, اس کے بعد دعا اور پھر چھٹی. سب آئیں گے بھائیوں, دوسروں کو بھی لے کر آئیں گے جی. تیسرا اعلان یہ ہے, ہمارے جامعہ کے استاد الحدیث
میرے بڑے بھائی کی مانند ہے. میرے ابا نے بڑا پیار سے ان کی تربیت کی ہے. حضرت مولانا شاہد محمود صاحب جانتے ہیں آپ سب الحمدللہ. ان کے بڑے پچھلے دنوں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو پرسوں ان کے بڑے بھائی محترم بھائی محمد زاہد صاحب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو مغفرت دے، ان کی مغفرت کرے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تے جڑے بیلی ایمان نو سمجھ کے تے ایمان دے اوتے نہیں چلتے پے، اللہ انہاں نو سمجھ عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمد